إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جب نمازیں صحیح کرنی ہیں، نمازیں درست کرنی ہیں، اس کے لیے 1 گھنٹہ گفتگو ہو، 2 گھنٹے ہو، پوری رات ہو، صبح تک ہو، گفتگو ہوگی. کہتے ہیں جی میں کتابیں نہیں لے کے آیا. دن میں بندہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، آپ کی اس پہ تیاری نہیں ہے. سب کو پتا ہے میں اہل حدیث ہوں، صرف وہ بات مانتا ہوں جو میرے اللہ نے کہی ہو، صرف وہ بات مانتا ہوں جو میرے نبی نے کہی ہو. وحید الزمان نہ میرا خدا ہے، نہ میرا اللہ ہے، نہ میرا رسول ہے. اور تم کہتے ہو وحید الزمان، میں کہتا ہوں وحید الزمان کی کتابوں کو آگ میں لگاتا ہوں، اس فتاوی عالمگیری اور ہدایہ کو آگ تو لگا. یہ تمہاری فقہ تمہیں مبارک، قرآن و حدیث ہمیں مبارک. آج مولوی صاحب سے عمل کرواؤ فقہا کی بات پہ، ان کے ہاتھ پہ گندگی لگاؤ اور اس سے کہو ذرا چاٹو تو صحیح. پھر کہتے ہیں کہ تمہارے مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہاں میرے مدرسوں میں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ تمہیں دکھاؤں اس میں کیا گندگی ہے، جس طرح آج میں نے دکھایا. کہتے ہیں 16 سوال کس طرح نماز تکبیر تحریمہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا 4 ہو گئے. ہاتھ اٹھانا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے 8 ہو گئے. وہ اسی طرح کے 16 بنے ہیں. مولانا آج اس طرح جان نہیں چھوٹے گی. آج روٹی کے بہانے آئے اور اللہ کی توفیق سے اس طالب علم کے آگے پھنس گئے. مولانا انہی کے مطلب کی، تمہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے باتیں ان کی، تمہیں کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی. دیکھو چراغ میرا ہے، رات تمہاری ہے، زبان میری ہے، بات تمہاری ہے. آج مانتا جا شرماتا جا، سنتا جا شرماتا جا. مولانا ندیم صاحب مفتی اپنے ساتھ لگانا آسان ہے، لیکن مفتی اور ہفتہ اقسام سے مفتی کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں. اور ابھی تو میں نے 1 صفحہ عربی عبارت سننی ہے انشاءاللہ. ان کو جناب کو عربی بھی نہیں آتی. ویسے مفتی ہیں، ویسے مفتی ہیں. معاف کر دو یار، نہیں آتی کیوں پوچھتے؟ مفتی معاف کیا گیا، مفتی معاف کیا گیا، معاف کر دیا. میں نے 23 سوالات کیے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. ابھی پھر کم کرتے ہیں. پھر پوچھتا ہوں، میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہے کہ ناقص؟ جواب نہیں آیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اور سنو دوسرا سوال وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کا جواب نہیں آیا. تیسرا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، جواب نہیں آیا. قدر درم کا، اس کا جواب نہیں آیا. چوتھے نمبر پہ عالمگیری کی عبارت پیش کی، انگلی چاٹنے والا، نہ عمل کر کے دکھایا نہ جواب دیا. چھٹے نمبر پہ میں نے پوچھا صحابہ نے جو نمازیں پڑھی وہ کامل تھی کہ ناقص؟ جواب نہیں آیا. میں نے کہا کہ اگر نماز پڑھنے والا عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر قرآن کی طرف دیکھ لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. جواب نہیں آیا. پھر 8واں سوال یہ کیا گدھے کا گوشت، کتے کا گوشت بیچنے کی سازش ہو رہی ہے پشاور کے اندر، اس کا جواب نہیں آیا. 9ویں نمبر پہ میں نے کہا کہ طہارت میں نے قرآن سے ثابت کی، انہوں نے مان لیا اسی لیے آگے آ گئے. 10 نمبر پہ قیاس کو شرک کہا. میں نے کہا بتاؤ کس اہل حدیث سے قیاس کو شرک کہا. 11 نمبر پہ میں نے کہا نیت بھی تلفظ کرنا ثابت کرو، جواب نہیں آیا. 12 نمبر پہ میں نے اللہ اکبر کہنا طبرانی کی روایت سے ثابت کیا، اس نے اس روایت کا کوئی جواب نہیں دیا. 13 نمبر پہ میں نے قبلے کی طرف منہ کرنا بخاری کی حدیث سے ثابت کیا، اس کا اس نے نہ تسلیم کیا نہ جواب دیا. نمبر 14 اللہ اکبر کے لیے میں نے بہقی کی روایت پیش کی، اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اونچی آواز سے کہنے کے لیے امام کے لیے. 15 نمبر پہ میں نے اللہ اجل اللہ اعظم کا رد کیا طبرانی کی روایت سے لا تتم صلاۃ احدکم صلاۃ لاحد، اس کا جواب نہیں آیا. 16 نمبر پہ میں نے اولو کانوا یاکلون کا جواب کیا کہ تمہاری جو فتاوی فقہ کی عبارتیں ہیں عالمگیری کی وہ کون سی عقل والی عبارتیں ہیں، اس کا جواب نہیں آیا. 17 نمبر پہ میں نے کہا امام آہستہ اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے کہے گا، بخاری سے پیش کیا، اس کا جواب نہیں آیا. 19 نمبر پہ میں نے کہا اللہ اکبر کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا جواب دو، اس کا جواب نہیں آیا طبرانی سے.
اس کے بعد طبرانی کی روایت کا حسن ہونا ان کے گھر سے ثابت کیا، جواب نہیں آیا۔ نیت بھی تلفظ کا بدعت ہونا ان کے گھر سے ثابت کیا، جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے مفتی سے یہ پوچھا تم اتنا ہی بتا دو کہ مفتی ہفتہ اقسام سے کیا ہے، جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ در مختار میں لکھا ہے مقلد مفتی نہیں ہوتا، اس کا جواب آیا نہیں۔ میرے 23 سوال ہیں، اس کے لیے میں ان کو 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، آج کی رات نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، بلکہ شیطان جتنی عمر بھی اللہ اگر ان کو دے دے تو یہ جواب دے سکتے ہیں نہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں مفتی صاحب کو گھر سے نکالنے کے لیے کہ آؤ مناظرہ کرو۔ مفتی صاحب کے نام سے چلاؤ جی بارتا محترم، میں اردو میں بھی بولوں گا، پشتو میں بولوں گا، دونوں زبانوں میں۔ ہاں جی، مفتی صاحب سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم آپ کو 2 شرطوں کے ساتھ چھوڑیں گے۔ یہاں پر 2 شرطیں پیش کرتے ہیں، 2۔ مفتی صاحب سن لو کان کھول کے، درمیان میں بولنا نہیں ہے۔ 1، ہم بخاری کھولیں گے، مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے، ہماری مرضی کے مطابق 1 صفحہ عبارت بغیر کسی غلطی کے اگر مفتی صاحب نے پڑھ کے دے دیا، اللہ کی قسم ہم چھوڑ دیں گے۔ مفتی صاحب چلو، یہ بھی کہہ دیں گے مفتی صاحب آپ جیت گئے، چلو۔ 1۔ دوسری بات، اگر یہ نہیں پڑھ سکتے مفتی صاحب یہاں پہ شکست لکھ دو کہ میں اس مناظرے میں ہار گیا۔ جو بات ہم نے دا زمان ملمانه دی ملګرو، دا زمان ملمانه دی، دا مفتی ندیم صاحب دی، نمونه وال مفتی ندیم صاحب دی، او دا مولانا نعیم الله صاحب دی، او دا تاسو رحیم الله مولانا صاحب دی، او دا ورته یو ملګری دی. دا ما راوستي تر دې خبرې لپاره دلته ما راوستي و، ته دې عبدالرحمن مولانا صاحب زما خبر راغلی، خبره ورته زما دا راغله چې لکه زه د مونږ نه مطمئن شوی او زما دا خبره ده چې کو ستا او زما په دې درمیان کې دا ده که ته ما ته خپل مونږ د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثو په رڼا کې ثابت کو او زمونږ د حنفیت مونږ دی غلط ثابت کو، فبها ونعمه، زه به دې توبه تایید شم. چې څوک دی خو راپرې نه دي، کسان هم ورته ودرولې تاسو څو ابراهیم دغل ته ودرېږه، خو کستانه یو کس راغی ته به غټ بې غیرت یې. ابراهیم واړه راپرې نه دی. دا ما کېدای موضوع تعین وکړي، چیلنج ولیکئ. هغه ملګري چې پېښور نه راغلی، هر څه کم ځای نه راغلي دي، هغې سره خپل شناختي کارډ کم ملګري چیلنج ورکوي، مخکې ته کېده وایي د هغه دغه پرې راولئ. جواب یې دا وپېژلې کوم په دې ځای کې انشاءالله تاریخ ټایم به متعین کړو، په هغه وخت به موږ هم کتابونه راوړو، واقعي د مناظرې میدان به ولګو. دا خو د ګیدړانو کار دی چې ته یو دم میلمه راغلی دی، هغه به سره د کتابونو راشه او نه مخکې ستا تعین شوی نه دی، هغه له اطلاع ورکړل او مناظره کړي. یہ واقعی گیدڑوں کا کام ہے کہ جس وقت شیر مقابلے میں آتا تو ببکی لگاتے ہیں، پھر بھاگنے کی کرتے ہیں.
بات نہیں کاٹے, آپ کی بات نہیں ہے, آپ کی بات کہتا ہوں دیکھو جو شیر ہوتا ہے, آپ نے مناظرہ کرنا ہے, جو شیر ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تیاری کرنی ہے, تیاری کی بات نہیں کرتا, جھوٹ بولتے ہیں, جو تیاری کرتا ہے وہ ایک مہینے بعد کی بات نہیں کرتا. میں تیاری کی بات نہیں کرتا, الحمدللہ ہر وقت تیاری ہے. دیکھو بات چلے, آپ کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے نا, ایک بات سنو نا, چلے بس شروع کر. بات تو تیاری کی مولانا کو ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا کر دو, پھر ایسا کر دو, سب سے پہلے اپنے چیلنج لکھ دو. چیلنج لکھ دو, پہلے آپ آئے ہو کہ ہم آئے ہیں؟ کہاں مناظرے کے لیے جی بھائی, ہمیں تو یہ دعوت دی گئی ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ نے بات دیا ہے. آج میں لکھا ہوں, کس نے مجھے بھائی اب ذرا خبر چیلنج الحمدللہ زه په موز ودرېږم, زما موز مکمل د دې د موز نه بدل دی. الحمدلله زه چې کوم عقیده ساتم, زما عقیده مکمل د دې د عقیدې نه بدل ده. په دې خبره باندې د دې څه زما لاندې باندې دی, او په دې سلسله کې ته دلته راغلی, او لهذا ما خپل مشران نه اوس دي خپل اوس دي, اوس په پته لګي که نه په دې کې د دعوې او د جواب دعوې څه خبره ده, خو اوس کښېنئ دا میدان دی. تاکہ خپل مرګرو له اطلاع ورکول چې سره د کتابونو راسم مرګري دا به بیا معمولی دومره غیرت نه بدی هغه خو د دې کار دی, هغه د دې کار دی, تاسو خاموش شئ, هغه د دې کار دی. بیا به ما ته یو ټلیفون کړی دی چې مولانا ته راځي, زما مرګري راځي, په فلانکي موضوع به مناظرې له راځي. ټیک ده, اصول دا ما بل هغه ځینې ځان سره کتابونه راغستې سره د لیسټونه ورته ومې راوړي وې, دې کې ما او تا ناسته مجلس اوس په یو خبره زه وکړم, ماله موقع راکړه. داسې مسله ده چې ستا څه قسم کتاب لګي, ته به د حنفي مسلک مذهب نه خامخا پېش کول کېږي, ځکه حدیث څه خو ستاسو حنفي مسلک نه پېش کړې انشاءالله العزیز, چې ته څه پېش کړې تا له به زه راوړم چې دا ستا کتاب دی واله, ته نور څه وې چې ته ما ته ستا مانځه سره په حواله سره دې مرګره وای چې تب مونږ د حنفي مسلک نه ثابتې دی, به قرآن حدیث نه تاسو له حدیث سره ثوابستګي نشته. دغه خبره زما خبرې جواب ان شاء الله تعالی خبرې نور مخکې علما خبره خدا کنه دا ومنه ان شاء الله. زما زله به دومره پراخه بیا مو زی کلاو به بیا مو زی ان شاء الله د کرک ویډیو می ملاوي په دې بسم الله کوم در سره ان شاء الله. ما ته وکړه دا سامو نظر چې هر یو کسي هغه مخې تکا هم په دې نظر ته بسم الله کوم ز بغیر کتابونو ان شاء الله زما په خپل حافظه باندې اعتماد در مخې تکا. یوم وکړه يوم الغد قرآن کو لگانا ہوگا, ہر مسئلہ قرآن سے ہم کو اور کتاب نہیں مانتے. دا انداز نه څه خبره کې بیا څه خبره کوم خاموش کې ما خبره مکمل کړل نه تاسو کې نه جناب نبی صاحب کستا انداز دای کنه تاسو انداز دای چې تاسو علی بدمعشی له الله قسم د وزر په دې نه بدمعشی کوم ما ته ما مخکیم دا ویلي دي مخکې دا مسله یې کې دا مسله ٹھیک شو. تا مناظر دي په دې کې صرف دغه درې مسلې د قرآن حدیث نه په دې وخت کې وخت قرآن حدیث هم راوړل دي, زموږ کوم نه غواړم صرف درې مسلې غواړم په دې وخت کې حل کی. زه په دې وخت کې بسم الله کوم توبه وباسم اهل حدیث کېږم. مسلې به درې زو هم قرآن حدیث نه دی بس آپ نے جو طے کیا ہے طے نہیں کیا, کچھ بھی طے نہیں ہوا, جھوٹ مت بولو. ابھی آپ سے پوچھنا ہے ہمیں نماز سکھاؤ. درې مسلې زه په دې کې وسیږم صرف اور صرف د قرآن او حدیث نه. بسم الله مولانا جواب دیدار کی وکي دو یومن وکي دو ما خبره ختم کړي. دغه خبره بیا ستاده ده چیرې تورته د مکمل منځ باندې خبره کوم مکمل منځ تا تمام زب صرف درې مسلې کېرم چې خبره هغه غدوالي طرف تلانن شي دغه طرف تلانن شي. صرف درې مسلې په دې एकदम د قرآن د آیات ترجمه ده دې نه ثابت ده. مسئلہ دا دیجی ثابت نہ دا تین تم حال کرو دی حدیث نہ په وضاحت سره کني بیا مولانا بدل کی توبه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. انشاءاللہ العزیز یہ آیت مومنوں نے مسلمانوں نے سنی تو بہت ہے، پڑھی بھی ہے، آج اس کا عملی مشاہدہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. معزز سامعین کرام، مولانا صاحب نے پہلے کہا بھائی چھوڑ دیں یہ نہیں جائیں گے. مولانا صاحب نے پہلے کہا کہ جی میرا حافظہ بہت زیادہ ہے اور میں زبانی بھی ان سے بات کر سکتا ہوں، اور یہ اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے. اور پھر بعد میں کہا کہ 3 مسئلے، مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کی 3 مسئلوں پہ تیاری ہے، باقی پہ تیاری نہیں ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے، مسئلہ اگدی گی یا نہ اگدی گی اس بات کو چھوڑو. جب نمازیں صحیح کرنی ہیں، نمازیں درست کرنی ہیں، اس کے لیے 1 گھنٹہ گفتگو ہو، 2 گھنٹے ہو، پوری رات ہو، صبح تک ہو، گفتگو ہوگی. کہتے ہیں جی میں کتابیں نہیں لے کے آیا. دن میں بندہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، آپ کی اس پہ تیاری نہیں ہے. آج تک ماشاءاللہ آپ نے جو اتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ بغیر تحقیق کے پڑھی ہیں. 5 مرتبہ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں، تہجد اشراق تو یقیناً ان کے بارے میں حسن ظن نہیں پڑھتے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ تہجد اور اشراق کی بات نہیں، 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں، اور آج لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. اور پھر کہتے ہیں جی یہ گدڑوں کا کام ہے. گدڑوں کا کام یہ ہے کہ جب شیر سامنے آتا تو پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. بھائی رہی بات آپ کی کتابوں کی، آپ اپنا جو مسئلہ اپنی کتابوں سے پیش کریں گے، میں اس کے بارے میں آپ سے کتاب کا مطالبہ نہیں کروں گا. اور اپنی نماز بحمداللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے آپ نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کرنی ہے. میں اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، میرے مد مقابل مناظر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کرو. میں بلا تمہید یہیں سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. جی آپ کتابیں ادھر لائیں اور بسم اللہ بات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. 1 منٹ بیٹھ جائیں. اچھا جی 1 منٹ. دیکھو دجل سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک تو تم نے یہ کیا، یہ کہ میں نے نہیں کہا کہ گدڑ سامنے آئے. ہمارے دینوں میں بھی ہے، جیبوں میں بھی ہے. قرآن ہمارے دینوں میں بھی ہے. چلو قرآن سامنے رکھو، قرآن پکڑ لو. نہیں قرآن نہیں بیٹھا، میں نے سوال کا جواب قرآن و حدیث کی نماز سکھائیں گے ہم سب ان کے ساتھ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سوال قرآن و حدیث سے میں نے نماز سکھانی ہے، سب ساتھی بیٹھ جائیں. ندیم سر تشریف نہیں، آپ تشریف رکھیے، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے. سوال میرے بات شروع ہے، آپ کہتے بیٹھ جائیے. آپ بیٹھ جائیں. اچھا جی. تو ابھی میں جب بات شروع کرتا ہوں آپ اٹھ جاؤ گے، تو اس طرح کس طرح کرو گے تم؟ لوگوں کس طرح صاحب کہہ رہے ہیں مولانا، ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوال و جواب کی نشست ہے. سوال و جواب کی نشست ہے. مولانا صاحب جو ہے سوال چونکہ ان کے نزدیک تقلید ہے نا، آپ کے مقلد بننا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے. ان کو سوال کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملګرو شور مه کوئ، 2 خبرې کومه او ته وړاندې دا زما مېلمانه دی ملګرو، دا زما ملګري مېلمانه دي. دا مفتي ندیم صاحب دی، نمونه وال مفتي ندیم صاحب دی، او دا مولانا نعیم الله صاحب دی، او دا تاسو رحیم الله مولانا صاحب دی، او دا ورته یو ملګری دی. دا ما راوښتي ته دې خبرې لپاره دلته ما راوښتي وو، ته دې عبدالرحمن مولانا صاحب زما خبر راغلی، خبره ورته زما دا راغله چې لکه زه د مونږ نه مطمئن شوی او زما دا خبره ده چې که ستا او زما په دې درمیان کې دا ده که ته ما ته خپل مونږ د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثو په رڼا کې ثابت کو او زمونږ د حنفیت مونږ دی غلط ثابت کو، فبها ونعمه، زه به دې توبه تایید شم. دې ورته ما خبره کړې. تی بیا دا کسان یې راوښتي، ما مېلمانه دلته راغلي دي، ډېره کسان مناظرې راوښتي. که دومره تا طاقت دي او د هغه ترې مناظر بیا مې آپ کو بیا به دا خبره یو مناظره کول داسې دي چې هغه د غلط مجلس، غلطه مناظره کول، غلط ناسته کول، هغې دپاره دا ده چې د انسان ژوند په دې سره خرابېږي، کینه او حسد او بغض هم ورسره پیدا کېږي، تر هغه انسان د خولې نه غلطې خبرې هم وشي، تر هغه انسان بیا حق له دې کم ورکوي.
دغه انسان چې دی په قرآن او په حدیث کې بیا د هر علماو په اقوالو کې بیا تاویل هم کوي او چې سړی صحیح مناظره کوي. د صحیح مناظرې مطلب دا دی چې دا حق ثابت شي مونږ او باطل مونږ ته ښکاره شي چې دا باطل دی، خبره پوه شي. او یو مذاکره غونډه کې ده چې د عوامو ته دا پته ولګي چې یاره دا علما چې دي دې چې کومه یو مسله دې ته راښکاره شي او یو مختلف فقهي مسله وي هغه دوی په خپله باندې ښه په اخلاقو باندې ښه په اخلاقو په طریقه باندې دوی کښېني او خپله خبره ښه په مذاکرې سره ښه حل کړي. نو تدې دا طریقه نه ده چې تاسو راغلي وئ دې مېلمانه سره تدې سره دا انداز اختیار کړئ. تدې دا ده که چېرته خپل محمدي مونځ صحیح ثابتولی زمونږ مونځ غلط شوی دی فبها ونعم راځه د میدان ته. او که دغه نه وي نو اوس یو هسې جګړه جوړول دي، اوس دا تماشګیر او دا خلک ترې راوستي دي. مونږ ترې سړي لپاره د خپل کتابونه ګول کړه او د خپل استادانو فبها ونعم او ځای روانې آپ بھی متکبر میں نے بات نہیں کی ګوره تاسو غونډه خبرې دغه کې دي څونه کلیوال چې راغلي دي مناظره کوئی کتابونه متراول دي شو کوم دي خپل دا ولې کوي مکمل خپل مکمل من بدل قرآن او حدیث ثابتوي کته ثابت لمغه غیر مقلدین کې بیا څه کار دي موږ دغه دراوړو او تاسو مطلب ملاري ډیټي بھائی صاحب خبر او کلی دا صحیح ده زما ملګرو له ټیم ورکا ما خبر وکړه زما مفتي خبر وکړه بس پاتې کینو مفتي صاحب کینه تاسو تشریف کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. معزز سامعین کرام، اس یہ جس کے بارے میں اس بھائی نے کہا کہ آپ اپنی نماز ثابت کریں اور ہماری نماز کو غلط ثابت کریں، دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. اپنی نماز کو ثابت کریں اور ہماری نماز کو غلط ثابت کریں تو میں توبہ طائب ہو جاؤں گا. اور دوسری جو بات جناب ندیم صاحب نے کی تھی وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جی مجھے پہلے اطلاع نہیں دی گئی. بھائی پہلے آپ کو اطلاع نہیں دی گئی تو یہ آپ کے ساتھی کا قصور ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہمیں اس بات پہ ملزم ٹھہرانا کہ آپ نے ہمیں بغیر بتانے کے یہ سارا کام کیا ہے، قطعاً ایسے نہیں ہوا. اگر ایسے کیا ہے تو آپ کے ساتھی نے کیا ہے. ہماری طرف سے اللہ کی توفیق سے ساتھی نے ہمیں پہلے اطلاع دی کہ یہاں پر وہ شخص آئے گا جو ہر جگہ پہ وسواس ڈالتا ہے. ہم اس کی تیاری کے مطابق کتابیں لے کے آئے ہیں اور ہمیں یہ بات کہی کہ جی آپ نے نماز ثابت کرنی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آج تمام ساتھیوں کے سامنے اللہ کی توفیق سے میں اپنی نماز ثابت کرنا شروع کرتا ہوں. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے، انہوں نے ایک مطالبہ مجھ سے کیا ہے کہ اپنی نماز ثابت کرو. یہ مطالبہ بہت بڑا ہے. اس کے لیے یہ کہنا کہ 5 منٹ کے بعد بیٹھ جاؤ یہ بات غلط ہے. کیسے؟ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان سے کہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اپنا اسلام ثابت کرو. لفظوں میں سوال 2-3 لفظوں کا ہے لیکن اس کا جواب بہت لمبا ہے. مولانا آپ نماز سیکھنے آئے ہیں مجھ سے، آج آپ نے مجھ سے سوال کر دیا. جب تک میں تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اپنی نماز مکمل نہ کر لوں آپ کو حق نہیں کھڑے ہونے کا. کیوں جی؟ میری بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، غلط تو نہیں میری بات؟ ٹھیک ہے جی. ابھی اللہ کی توفیق سے میں بلا تاخیر ساتھیوں کا انتظار ختم کرتا ہوں اور میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. لائیں جی، سب سے پہلے اپنی نماز شروع کرتے ہیں مسلمان طہارت سے. جی میری جیب میں، جی میری جیب میں. اچھا یہ دیکھیں یہ کیوں بول رہے ہیں؟ ہر چیز گزارش یہ ہے کہ اگر بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب دوں گا. آپ کو اگر اپنے مفتی صاحب پہ اعتماد ہے تقریر کے بیان کے کنا دا انداز نہ دے. جب سوال کوم دا سوال د قران نه یا حدیث نه وخایا هغه کې ستا سره نشتی بیا وای زمان سره نشتی زدار فقهاونه اخلمه دی وخت پورې می دروغ ویلا
دا څه نشست د سوال او جواب خو نه دی، دا مناظره ده، بحث دی. انداز دی زه اوس یو کتاب را غواړم، یو په تاسو کې اردو خوان مرګري له ورکوم، اردو خوان مرګري له بیا چې ورځې تاسو ورته کېنئ ان شاء الله په هر هره مسله به تاسو ته 20 30 احادیث به اورئ، 10 5 قرآن آیتونه به د هغې سره اورئ. بیا تاسو ته به زه وایم چې سوال تاسو کړی چې مونځ راوښئ، تاسو ټول کېنئ زما ملګری به ولاړ دغه به کوي. خو انداز دا دی مولانا، ما تا ته سوال به زه کوم، جواب ستا مناظر دی، ما 2 سواله وکړه د 2 سوالو جواب دی راکړي، ما 15 سواله وکړه د 15 سوالو جواب دی قرآن نه یا حدیث نه صرف راکړي، مخکې دی نه دي. دا انداز نه رې که دا انداز ته کې ما ته بیا پته ولګېږي چې دلته د جل نه کار اخلي. بیا زه دې وخت کې اوس قریبي ځینه یو کتاب 2 صرف راغواړم د قریبي ځینه، بیا ته کېنه تا ته ضرورت نشته، زه به یو ملګری چې په اردو پوهېږي صرف هغه به پاس وم، هغه به کتاب ورکما چې مولانا دا حدیث وایه، که کم حدیث کم غلطه حواله ورکړي د هغې نشاندهي ته وکړه، اقرار به ته وکړم. خو دا انداز نه دی. مونځ باره کې ما تپوس وکړو، ستا حق دا جوړېږي زما نه اوس تپوس وکړه، کم سوالات ته وکړه، جوابات در قرآن حدیث نه در کوم. بس که دا اندازي چې یاره زه پاڅېدمه اوس تاسو ټول خاموش شئ، زه تاسو ته مونځ وښیم، نو دا انداز نه دی. بیا به زه کتاب راوړم اردو خوان برته ودروم چې نماز ثابت کرنی ہے، آپ نے اپنی نماز ثابت کرنی ہے. میں نے پہلے کہا دا خبره شروع کوي چپ شکل د دې دلاور مولوی صاحب د څه کوم خبره واغه په مانځه باندې و دا ویل چې زما مونږ کوم نه محمدي مونږ دی، څنګه محمد صلی الله علیه وسلم تا مونږ کوم نه محمدي نه دی، ايش في دا وایي دا محمدي دی، دا به تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ثابتې، تاسو ثابت کړئ کنه قرآن حدیث دا به تاسو قرآن او حدیث ثابت دي. بیا خو تاسو چې کوم مونږ دی دا قرآن او حدیث نه دی. مولوی صاحب کہتے ہیں میں یہاں پہ روٹی کے لیے آیا ہوں، میں یہاں پہ مولوی صاحب روٹی کھائیں گے، روٹی بھی آپ کو کھلائیں گے، آپ کے جو میزبان ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ روٹی کے لیے تو آپ آتے ہو تو مسائل کے لیے کیوں نہیں تیار؟ نماز دن میں 5 مرتبہ، یہ کیا بات یہ بے انصافی ہے یار، آداب نہیں ہے ان کو گفتگو کے، پتہ نہیں ہے کیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں. بعد میں ہاں جی تو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جی مجھے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اپنی نماز ثابت کریں. دیکھیں مجھے یہ بات کہی گئی ہے آپ اپنی نماز ثابت کریں. یہ مجھ سے سوال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ انصاف سے بتاؤ سکتے. بالکل سوال ہوا ہے کہ اپنی نماز ثابت کرو. اس کا جواب کیا ہے کہ میں طہارت سے شروع کر کے سلام پھیرنے تک پوری نماز مکمل ذکر کر دوں، یہ اس کا جواب ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ بیان کروں اور جواب ہو جائے گا؟ سب انصاف سے بتائیں. بس جب تک میں پوری نماز پیش نہ کر دوں اس وقت تک یہ سوال کا جواب مکمل نہیں ہوگا. جناب نے مجھ سے سوال کر دیا کہ آپ اپنی نماز پیش کریں. ابھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہوں، اپنی نماز شروع کرتا ہوں. نماز جب تک مکمل نہ ہو جائے فریق مخالف کی جانب سے کسی کو بھی اختیار نہیں کہ اٹھ کے بات کرے. جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہے. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سب مسلمان تشریف فرما ہو، سب نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها ونہارها سواء وفی روایت لیلها کنہارها. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم کو ایک ایسی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی تاریک رات بھی روشن دن سے عیاں ہے. اور پھر صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں
جو تم کو جہنم سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے، لیکن میں نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ ابھی مسلمانوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز دین ہے کہ